السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ مذہب کسی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس میں ریاست کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ماڈرن تصور ہے جس کے تحت تمام اقوام اپنی زندگی گزارتی ہیں، لیکن اس تھیری کے اندر بعض جگہوں پر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص اس وقت جب لوگ، خواتین، مرد، بوڑھے یا بچے، وہ بچے جو بالغ ہیں یا بالغ ہونے کو ہیں، کسی بھی وجہ سے اپنا مذہب تبدیل کر دیتے ہیں۔ مذہب تبدیل کرنا کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے ذاتی طور پر ایک انتہائی انقلابی قسم کا قدم ہے۔ جس مذہب کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر یقیناً ہاہاکار مچتی ہے۔ جس مذہب یا دین کے دائرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر 2 ہندو لڑکیوں کی کنورژن کے حوالے سے معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر مقدمے کے ساتھ ساتھ اس قسم کی کنورژنز کے اوپر مکمل طور پر سپاٹ لائٹ بھی آ گئی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو سندھ کے اندرون کے اندر سے کبھی کبھی چھوٹی خبر بن کر باہر آیا کرتا تھا، اب ہر طرف اسی کا چرچا ہے۔ اس موضوع پر ہم نے آج پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر رمیش لال موجود ہیں جو پیٹرن ہیں پاکستان ہندو کونسل کے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ میاں محمد اسلم قادری صاحب جو ہیں، جو کنوینر ہیں سنی تحریک کے، اور یہ بیٹے ہیں میاں عبدالحق صاحب کے۔ یہ اس شرائن سے وابستہ ہیں جہاں پر ان دونوں بچیوں کی کنورژن ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسری بچیوں نے بھی اور مردوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے برابر میں سبحان خاتون صاحبہ موجود ہیں جو پہلے ہندو مت سے تعلق رکھتی تھیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان کے مطابق اپنی مرضی سے مسلمان بننا قبول کیا۔ ان کا اس کیس سے تعلق نہیں ہے، لیکن بطور مثال یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمیں ہینا جلانی صاحبہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی جوائن کریں گی، اور مفتی محمد نعیم صاحب جو جامعہ بنوریہ سے جن کا تعلق ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے ٹیلی فون کے اوپر۔ ذرا رمیش لال صاحب یہ فرمائیے گا، عدالت میں جو معاملات ہوتے ہیں ہم ذرا احتیاط سے ان کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے اس کے اوپر ہم زبان بندی نہیں کر سکتے۔ جب دونوں بچیاں یہ کہہ رہی ہیں اور شادی شدہ ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہم نے مذہب تبدیل کیا ہے، ظاہراً اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کا کسی بالغ نے اپنا بیان دے دیا، اتنا بڑا معاملہ کیوں بن گیا؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں، کیونکہ ابھی کافی انتہا ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں ایک شعر سے یہ شروع کرنا چاہوں گا۔ آج جو بھی ہے، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہیں ہم، ایک اور ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں ہم، اپنے اجداد کی سمراٹ میں اور معذور ہیں ہم، جسم پر قید زبان پر زنجیریں ہیں ہم۔ کیا اپنی زندگی کسی مفلس کی قبا ہے؟ ہر گھڑی درد کے پیوندگاہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سہنا ہے مگر ہمیشہ یوں ہی تو نہیں سہنا، ہمیں جینا ہے مگر ہمیشہ یوں ہی تو نہیں جینا، مگر ایک ہے ہم ہیں جو یوں ہی جیے جا رہے ہیں۔ اتنی یہ چیز تقریباً 2007 سے اتنی بڑھتی گئی ہے جس کی انتہا ہو گئی ہے۔ 2007 میں ہم نے سپریم کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن داخل کی اگینسٹ فورسڈ کنورژن۔ ہمارا موقف یہ تھا، ہم ایک انسان ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں۔ ہم ہندو یا مسلم مذہب کی بات نہیں کرتے کہ بھئی یہ مذہب، یہاں پہ مذہب کو لڑایا جا رہا ہے، مذہب کی بات نہیں ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ ایک فری ول ہوتی ہے۔ کیا یہ فری ول ہے کہ ایک بچی، میں نے 8 مارچ کو چیف جسٹس صاحب کے پاس میں نے کمپلین کی ہے 3 بچوں کی، ایک رنکل کماری کی، ایک ڈاکٹر لتا کماری کی، ایک عائشہ کی۔ 3 بچوں کی میں نے کمپلین کی، ایک رنکل کماری اور لتا کماری 2 بازیاب ہوئی۔ عائشہ آج 23واں دن ہے، 23 ڈیز، ہمیں ایک دن ہم گن رہے ہیں، آج تک وہ اس بچی کا پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ بچی کہاں ہے۔ یہ بازیاب ہونے کے بعد جو دونوں ہیں جب بچی وہ سامنے آئی، انہوں نے پریس کانفرنسز کی، بیانات دیے، ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ کیسے پریس کانفرنس ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کس طریقے سے سیشن جج کے پاس اس کا بیان لیا گیا، کس طریقے سے اس کو پریشرائز میں رکھا گیا، وہ کل سپریم کورٹ میں
بالکل کھلے عام بچیوں نے جس طریقے سے پیش ہوئے ہیں. ایک بچی میٹرک پاس بچی تھی, رنکل, اسے جب پوچھا گیا آپ بیٹا, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا, چیف جسٹس صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ بتائیں کیا پڑھی ہیں آپ, تو انہوں نے کہا میں میٹرک پاس ہوں. لگا سائنس یا آرٹس, اس کو یہ سمجھ. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ بچی جو ہے وہ بہت اسٹریس میں, آپ روم خالی کریں, ہم ان کو ریلیکس. روم خالی کرنے کے بعد کیا ہوا وہ ظاہر ہے آپ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے. ہم سارے موجود تھے. روم خالی کرنے کے بعد بچیوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ماں باپ سے بھی وہ بچیاں ملی ہیں, جب ماں باپ سے ملی ہیں بچیوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا؟ لتا وہاں پہ گش ہو گئی, بے ہوش ہو گئی. رہی بات رنکل کی, رنکل نے چیخ چیخ کے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کیا اسے چیخ چیخ کے یہ کہا کہ وہ زبردستی مسلمان کی گئی؟ دیکھو وہ کہہ رہی ہے ایک ماں باپ کے پاس جانا, میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں, ماں باپ کے پاس جانا اور چیخ چیخ کے یہ کہنا کہ میں زبردستی مسلمان ہوئی. سر میں اس بات پہ بھی اختلاف کرتا ہوں کہ جو بھی بچی کنورٹ ہوتی ہے اگر وہ اسلام سے متاثر ہو کے جا رہی ہے, میچور بچی, ہمیں اس کے اوپر ایک کہ میچور بچے کو اختیار ہے, ہم خود سیکولر ہیں, اگر وہ اپنا, مگر یہ جو بھی بچیاں جا رہی ہیں, کسی نہ کسی لڑکے نے اس کو, کسی نہ کسی لڑکے سے اس کی شادی کا بہانہ ہوتا ہے کہ آج اس کا نکاح ہوا ہے, آج ہی یہ کنورٹ ہوئی ہے, آج ہی اس کا نکاح ہوا ہے. جو بھی یہ چیز ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے. کیوں ایسے ہوتی ہے؟ اور اگر وہ ہوتی ہے تو یہاں پہ 1 کروڑ عوام جو مائنارٹی کمیونٹی رہتی ہے ان کی دل آزاری کرنے کے لیے یہ کیا طریقہ کار ہے کہ سیشن جج کے پاس بھی ہزاروں ہتھیار بندوں کے بیچ میں جشن کے سامان اس بچی کو لے آنا, کیا ان کی دل آزاری کرنا ہوتا ہے؟ اچھا, اب یہ تو ایک نقطہ نظر آپ نے رکھ دیا. میں اسلم صاحب, یہ بیان آپ نے ان کا سن لیا. یہ جو ایشو ہے اب کورٹ کے اندر ہے, زبردستی, یہ بچیاں جو آتی ہیں آپ کی شرائن کے اوپر آ کے, آپ کے ہاتھوں یا آپ کے والد محترم کے ہاتھوں جو ہیں وہ کنورٹ ہوتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جوان سال بچیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا, کیونکہ ون سائیڈڈ بات چل رہی تھی. جیسے بھائی نے کہا کہ کل کورٹ میں ہائرنگ ہوئی, یہ ساری چیزیں ہوئیں, تو کوئی بچی نے چیخ پکار نہیں کی کورٹ میں. اس نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ یہ خود دی ہے کہ ہم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی ہیں اور کسی نے اغوا نہیں کیا. ہماری بھرچونڈی شریف درگاہ پہ شروع سے یہ الزام لگ رہے ہیں کہ انہوں نے زبردستی اٹھائی ہے. ٹی وی پہ پروگرام آتے رہے ہیں کہ وہاں پہ بال پڑے ہیں, وہاں پہ دوپٹہ پڑا ہے, وہاں پہ جوتی پڑی ہے, ننگے پاؤں لے کے گئے. تو یہ ایک غلط ویژن دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ آج کی روایت نہیں ہے, تقریباً یہ 200 سال سے ہمارے بڑوں بزرگوں سے یہ چل رہا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی آپ جانتے ہوں گے, وہ بھی وہاں درگاہ بھرچونڈی شریف میں مسلمان ہوتے, اس کو کسی نے زبردستی تو نہیں کیا تھا. اور کئی مسلمان دنیا میں ہو رہے ہیں. یوسف یوانہ مسلمان ہوا, اس کو کسی نے زبردستی تو نہیں کیا. زبردستی تو ایک میں بات بتاؤں کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, کسی کو آپ اسلام زبردستی کروا ہی نہیں سکتے جب تک اس کا دل دماغ مطمئن نہیں ہوتا. جب بھی ہمارے پاس کوئی لڑکی آتی ہے سب سے پہلے ہمارا سوال اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوش حواس میں ہیں, کہیں آپ پاگل تو نہیں ہیں, کسی نے آپ کو ورغلایا تو نہیں ہے. یہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں. جو ہمارے بزرگ ہیں مرشد کریم پیر میاں شمن صاحب, وہ پہلے یہ سب سے سوال کرتے ہیں. اچھا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 2007 سے معاملہ نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے خالی بچیاں نہیں ہیں, بچے بھی ہیں. اگر آپ سے یہ سوال پوچھ پاؤں, لسٹ آپ کے پاس مکمل ہوگی, لیکن عمومی سے اگر آپ اعداد و شمار دے پائیں کہ بچیوں کی تعداد زیادہ ہے یا بچوں کی تعداد زیادہ ہے؟ بچوں کی بھی ہے, بچے زیادہ ہیں. بچے زیادہ ہیں, لڑکے بھی ہیں. اچھا, اس طرح ہے کہ ایسے لڑکے بھی ہمارے پاس آئے ہیں جو نابالغ تھے, ہم نے ان کو واپس کر دیا ہے. ایسا ایک لڑکا بھی تھا. آپ کے ذہن میں جو بلوغت کی عمر ہے مذہب تبدیل کرنے کی, وہ کیا ہے؟ کون سی حد ہے؟ 15 سال ہے, 16 سال ہے, کیا ہے؟ اسلامی وے سے تو بندہ کسی ٹائم بھی مسلمان ہو سکتا ہے, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے. اس میں تو آپ, لیکن آپ یہ چیز نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ دوسرے وجہ سے آپ دیکھیں نا, جیسے مسلمان لڑکیاں لڑکے بھی نکل کے شادی کر رہے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھائی لڑکے کے ساتھ آ کے وہ مسلمان ہو رہی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا چلیں, مذہب, کوئی لڑکیاں ایسی ہیں جو مذہب پہ آ رہی ہیں,
جو دین سے متاثر، کوئی ایسی ہیں جو اپنے جو دل کا معاملہ ہے وہ دل کے معاملات کو وہ نپٹا نہیں سکتے ان کے خیال میں کہ اس میں اگر مذہب ہے تو مذہب کنورٹ کر لیتے. اور یہ کوئی میں اس کے حق میں یا اس کے خلاف آرگومنٹ نہیں دے رہا، یہ ایک حقیقت ہے جو ساری دنیا کے اندر ہم نے دیکھی ہے.